اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ۔ سورہ قدر مکی صورت ہے۔ فرمایا بے شک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ یعنی قرآن مجید کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے اندر ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر فرمایا کہ اتنی بہترین رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، جس کا آگے اللہ نے ذکر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کے عمروں کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک آدمی نے 1000 دنوں تک اپنے کندھے پہ جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھا۔ ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے اتنے سال سجدے کے اندر سر رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ میری امتوں کی عمریں جو ہیں وہ تقریباً 50 سال ہیں، 60 سال ہیں، 70 سال ہیں، تو ان کی عمریں تھوڑی ہیں، تو ان کی عبادات بھی تھوڑی ہوں گی، ان کی نیکیاں بھی تھوڑی ہوں گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی ایک رات عطا فرما دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83 سال 4 ماہ، اور وہ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہر سال پھر لیلۃ القدر ہے تو پھر اس کو ہر سال ہر رات کو کیا ہے وہ 83 سال سے آدمی ضرب دیتا جائے تو کتنے سال اس کی عمر یعنی نیکیوں بن سکتی ہیں۔ میں کہ یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیسی چیز ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر قیام کرنا، اور حدیث کے اندر آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، یعنی کھڑا رہا، عبادت کی، ایمانا و احتسابا، یعنی ایمان کی حالت کے اندر اور ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، کہ ہم نے، اور اس کے ما تقدم من ذنبی، کہ اس کے پہلے اور پچھلے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر رمضان مبارک کے اخیر عشرہ کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا کیا کیا، اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے، پھر دوسرے عشرے کا کیا، پھر تیسرے عشرے کا فرمایا کہ اس کو لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ اس میں 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی، یا لیلۃ القدر رمضان مبارک کی آخری رات ہے۔ اور فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیں کہ کس رات کو ہوتی ہے۔ دیکھا کہ 2 آدمیوں کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعین اٹھا لی، یعنی جھگڑا اتنی بے برکتی والی چیز ہے، ایک ایسی نحوست والی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی عبادت سے انسان جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ دوسرا میں اس کے اندر کچھ مصلحتیں بیان فرمائی گئی ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں اس کی تعین کیوں اٹھائی۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی رات کو پتہ چل جاتا کہ 21 کی ہے، 23 کا ہے، 25 کو ہے، تو پھر کیا سارا رمضان عبادت لوگ نہ کرتے، صرف اس رات کا انتظار کرتے، اس رات کو ہی عبادت کی جاتی۔ اور دوسری وجہ یہ اگر کسی سے وہ رات چھوٹ جاتی، کسی وجہ سے کوئی آدمی بیمار ہے، یا کسی وجہ سے بندہ سفر پہ کیا ہو، کسی ایسی حالت کے اندر ہے وہ رات کو عبادت نہ کر سکتا، تو پھر باقی جتنے باقی دن تھے وہ اس کے اندر کیا مایوسی کے اندر گزرتے، یار لیلۃ القدر تو گزر گئی، اب میں کیا عبادت کروں۔ یعنی اس کی تعین اس لیے بھی اٹھا دی گئی ہے کہ تم کیا کرو، اپنی کوششوں کو پورا کرو، یعنی کوششوں کے مطابق اپنے سارا رمضان بھی کیا کرو، عبادت کرو۔ اس لیے اللہ نے وہ 5 راتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو ان 5 راتوں کو، یعنی 21 کی، 23 کی، 25، 27 اور 29، ان راتوں کو کیا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، گویا اس کو لیلۃ القدر کا ثواب دے دیا۔ اب ساری رات کھڑا ہونا مراد نہیں ہے کہ من قام لیلۃ القدر، یعنی جو آدمی کھڑا ہونے سے مراد کیا ہے کہ جس نے
اللہ کی عبادت کی، چاہے وہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، یعنی جو بھی شکل عبادت کی اختیار کی ہوئی ہے، اور ساری رات نہیں بھی انسان جاگ سکا، فرمایا کہ جس نے مغرب کی اور عشاء کی نماز بھی اس رات جن جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور جس کے اندر آتا ہے کہ جس نے عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب، اور جس نے فجر کی جماعت سے نماز پڑھ لی اس کو پوری رات کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ یہ گویا کیا ہے، آدمی جب فرض نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے تو گویا کیا ہے، اس کو لیلۃ القدر کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ فما تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اس کے اندر فرشتے اترتے ہیں، روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جو بیت اللہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر وہ جو فرشتے وہ کیا ہے چلے جاتے ہیں، فرمایا کہ وہ ہر اس کی دعا پر عبادت دعا آمین کہتے ہیں، دعاؤں پر جو لوگ عبادت کے اندر مشغول ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، یعنی یہ اللہ کے حکم سے، من کل امر یعنی ہر جو معاملہ ہوتا ہے، ہر جو بھی آتا ہے وہ اللہ اپنے حکم سے کرتا ہے۔ یعنی یہ صبح تک سلام، یہ رات سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح طلوع ہونے تک، جو وہ صبح صادق ہوتی ہے، جب یعنی روزہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک یہ ساری رات یہ آتی ہے، سلامتی ہوتی ہے، فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب فرشتے واپس ہوتے ہیں یا اس رات، یا پھر فرمایا کہ آخری رات جو ہوتی ہے رمضان مبارک کی آخری رات، تو وہ اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے، کہ جس وقت مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر لے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی کیا مزدوری ہے کہ جو اپنا پورا کام پورا کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی مزدوری یہی ہے کہ اس کو اس کا بدلہ پورا دے دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے ان کو تراویح کے بدلے میں، رمضان مبارک کے بدلے میں، قرآن سنانے کے بدلے میں کیا کیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کے درجات کو بلند کر دیا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی طرح جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ہر کوچے کے اندر، ہر گلی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ بھی عیدگاہ کی طرف آتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ جب عیدگاہ سے لوٹتے ہیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے راضی کر دیا، اب میرے مرتبے کی قسم، میری بڑائی کی قسم، میرے علو مرتبہ کی قسم، میری بخشش کی قسم، یعنی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے عبادات کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کے درجات کو بلند کر دیا، اب بخشے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یعنی فرمایا کہ یہ رات بڑی اہم رات ہے، بڑی عبادت والی رات ہے، اور 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ نے اب 1000 مہینے کہا ہے، 1000 سال نہیں کہا، کیونکہ عرب کے اندر وہ گنتی جو ہوتی تھی اس طرح چلتی تھی، لوگوں کے 1000 سے اوپر جن کو گنتی نہیں آتی تھی، اس لیے اللہ نے 1000 کا لفظ بیان فرمایا ہے کہ 1000 مہینوں سے، یعنی سب سے اخیر کے اندر جو ان کو لفظ گنتی کا آتا تھا، اس لیے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے اللہ نے بہتر ارشاد فرمایا کہ کتنا بہتر ہے، اب اللہ کے علم کے اندر ہے کہ وہ کتنی بہتر ہے، اس لیے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کی خوب عبادت کی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے، اپنے گناہ سے معافی مانگی جائے، اور یہ بابرکت رات ہے۔ اسی رات کو اللہ نے قرآن بھی نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کی رات کو ہی اللہ نے کیا فرمایا ہے، قرآن کو نازل۔ اور قرآن کا نزول کہتے ہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ آسمان دنیا پہ ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اکٹھا اللہ نے نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو اتارا ہے وہ تھوڑا کر کے اتارا، کبھی ایک سورت، کبھی ایک آیات، کبھی کچھ چند آیات، کبھی رکوع، یعنی جتنی ضرورت پڑتی گئی اتنا قرآن نازل ہوتا گیا، تو اس کو پھر بعد کے اندر کیا ہے وہ اکٹھا یکجا کر دیا۔ یعنی قرآن مجید جو ہے اللہ نے اسی رات کو مکمل نازل فرمایا ہے، اور یہ رات کیا ہے، برکت والی رات ہے۔ اس رات کو انسان کو کیا کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور یہ کچھ چند گھنٹے نہیں ہوتے۔ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی صبح تک، یا مغرب سے لے کے صبح صادق سے یہ ہوتی ہے، یہ رات عبادت والی رات ہے، سلامتی والی رات ہے، امن والی رات ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت سے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔